آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں، جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا، تو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے۔ اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی، دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔
عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے. عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے, اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے, تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی. نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں, کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ, یہاں بڑے بڑے علماء موجود. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں, تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی, مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا, میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے, تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے. اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا, فلائٹ سے آیا, مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی, لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا, اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا, اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو, توجہ سے سننا, اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا, تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا, تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے. تم نے قوم کے 200. جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن, اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے, اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں, روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے, جواب دیں. چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا, روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں. لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے, لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے, بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے, روٹی میں نہیں ہے. لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں, روٹی اچھی ہے. آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا, کانوں کی لذت کے لیے آ گیا. میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں, میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا, میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں. مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے, مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے. لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا, دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے. اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے,
کہ سالٹیڈ پسند ہے. ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے, آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا, آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے. میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں. میں مٹھائی لے کر نہیں آیا, میں دوائی لے کر آیا ہوں. اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے, اس مجمع کو میں نہ فین نہیں سمجھتا, نہ چانے والا نہیں سمجھتا, بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں. آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں, ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں, ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو, تمہیں ایسی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. جیسے کورونا کال میں اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتا چلتا تھا, وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے, کورونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا. 3 دن سے بخار آ رہا ہے, کورونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا. جیسے کورونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کورونا ہو گیا, اسی طرح ہماری قوم کو ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے. آپ بتائیے, روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے. جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے. وعدہ خلافی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا, کسی کو جھڑکی دینا, کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, کسی کی غیبت و چغلی کرنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا, لاٹری کا ٹکٹ نکالنا, رات بھر پب جی کھیلنا, رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں, ڈرامے, کھیل تماشے دیکھنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, سود کے دھندے کرنا, جوا کھیلنا, شراب پینا, زنا کرنا, ڈرگس, ہیروئن, ایم ڈی, کوریکس, وائٹنر کا استعمال کرنا, کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی, زبان کی آوارہ گردی, اخلاق و کردار کی آوارہ گردی. ہمارے محلے میں رہنے والی, ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے, ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے, کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں, بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ارے جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا, آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ زنا کرنا, شراب پینا, جھوٹ بولنا, نماز نہ پڑھنا, صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے, بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا, آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا. آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ, چماروں کے ساتھ بھاگ رہی, کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئی, بے پردہ ہو گئی, بے غیرت ہو گئی, پورا سال گزر جاتا ہے, اللہ کا سجدہ نہیں کرتی, کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی, کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی, کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی, کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں, اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے, ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں, اس وجہ سے مسلمان رہ گئے. ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے, ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں, مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے, ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی, پاپولیشن کتنی, تو کوئی کہے گا 20 کروڑ, کوئی کہے گا 25, کوئی 28, کوئی 30. انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ. 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟
آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا اور اس لیے میں تمہید میں گیا نہیں، سیدھے اپنے عنوان پر آیا۔ اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے ایک ایک مہمان آنے لگیں گے پھر اینڈ میں ٹائم شارٹ پڑنے لگے گا، تو اس لیے میں تیزی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تو مکمل کر سکوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید صاحب سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جسم کے ساتھ ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے بتاؤ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں؟ میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ پہلی بار گھوڑے پر، کہتے جب پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرا کہ تب گرا۔ ایسے ہی ممبر پر جب خطبہ دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تو میرے دل میں وہی ڈر پیدا ہوا کہ اب گیا کہ تب گیا، اور آپ نے اس کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا روز کا یہی کام ہے، یہ اپنا کام کرے ہم اپنا